الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہم آپ کے سامنے دلائل الخیرات اور صاحب دلائل الخیرات حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے متعلق بیان کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلاسل طریقت میں بہت سے اوراد و وظائف ایسے ہیں کہ جنہیں تمام سلاسل کے بزرگوں نے اپنایا، اپنے معمولات میں رکھا۔ نہ صرف یہ کہ خود اس کے ذریعے درجات و مراتب حاصل کیے، بلکہ اس کو اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین میں عام کر دیا۔ اور ایسی چند وظائف میں جس طرح کہ ہمارے سلسلے میں دعائے حفظ البحر حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی تمام سلاسل میں مقبول ہے، اور ہمارے سلسلہ اشرفیہ میں خاص طور پہ چشتیہ میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، اور اس کا پورا نام ہے دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر صلاۃ علی نبی المختار۔ درود شریف کی یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب ہر سلسلے میں مقبول ہے۔ تمام سلاسل کے بزرگوں نے اس کو اپنایا، اس کو پڑھا، اپنے معمولات میں شامل رکھا، اور اس کے ذریعے درجات و مراتب حاصل کی۔ اور ان تمام کی مقبولیت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول، تو جو وہاں مقبول ہے وہ ہر جگہ مقبول۔ اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے متعلق بیان کریں، کیونکہ ان کی تاریخ وصال 16 ربیع الاول ہے۔ تو یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور ایک دن کے بعد ہی ان کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم ان کے متعلق بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ہم کیونکہ اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، اور بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہیں، تو ان تمام چیزوں کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم بتا سکیں کہ دلائل الخیرات کیا چیز ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے تو صاحب دلائل الخیرات کی سوانح حیات بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس دلائل الخیرات کی جو یہ کتاب ہے درودوں کی، اس کی تصنیف کا سبب، کہ اس کی وجہ کیا ہوئی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے نا، تو اس کی تصنیف کا سبب کیا وجہ ہوئی، تو نہایت غور سے آپ حضرات سماعت فرمائیں اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ اس چیز کو آگے بھی پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے صاحب دلائل الخیرات، ان کا نام ہے سیدنا شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ۔ ولادت باسعادت ہے 807 ہجری مطابق 1405 عیسوی۔ آپ نے علمی ماحول میں آنکھ کھولی، اور مراکش
ایک شہر ہے، وہاں پر آپ تشریف لائے اور اس کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے فاس۔ فاس بھی ایک شہر کا نام ہے۔ وہاں آپ نے علوم دین کی تحصیل کا سلسلہ شروع کیا، دینی علوم کو پڑھنا شروع کیا، اور اس وقت شہر فاس جو تھا وہ تمام عرب ممالک میں علوم و فنون کا ایک بہت بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے تشنگان علم اس طرف رخ کرتے تھے کہ علم و فن کا مرکز ہے، جید علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، متکلمین ہیں، تو وہاں ہم جائیں، وہاں سے علمی استفادہ کریں۔ تو حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے نہایت ذوق اور شوق کے ساتھ علم دین کا آغاز کر لیا۔ بڑی محنت اور شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھتے رہے۔ وہاں ایک مدرسہ جس کا نام ہے الصفارین، اس مدرسے سے آپ نے تکمیل علوم دینیہ کی، جتنے بھی علوم تھے ان کی تکمیل کی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا آدمی حاصل کرتا ہے پیاس اور بڑھتی ہے، اور پیاس بڑھتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا تو سمجھ لو اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ علم کی کوئی حد نہیں، علم کی کوئی قید نہیں، ہر عمر میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ہر وقت علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ہر لمحے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انسان جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے ہر دن ایک نیا علم اسے ملتا، ہر دن ایک نیا تجربہ اسے حاصل ہوتا۔ تو اس لیے جو حضرات اس فیلڈ سے واقف ہیں، یعنی ہماری اس طریقت کی لائن میں ہیں، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم کامل ہو گئے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے، شیطان یہ ذہن کے اندر پیدا کرتا ہے، ہم تو سیراب ہو گئے، ہم تو کامل ہو گئے، ہم نے تو سب کچھ سیکھ لیا۔ وہیں سے سمجھ لو کہ اس کی تنزلی شروع ہو گئی، وہ نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ اور جب تک وہ یہ سمجھتا رہے گا مجھے سیکھنا ہے، مجھے ابھی حاصل کرنا ہے، وہ ترقی کرتا جائے گا۔ ابھی تو بہت کچھ ہے، ہم چند روزہ وظائف پڑھ کے سمجھ لیں ہم کامل ہو گئے، ہم نے دعائے بہر کا چلہ کر لیا، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ ارے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کو دیکھو جنہوں نے پوری زندگیاں اس میں گزار دی اور اس کے بعد بھی کہا کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، اور ہمیں وقت ملتا تو ہم اور کچھ حاصل کر لیتے۔ اس لیے آپ کچھ بھی پڑھیں، کتنے بھی چلے کر لیں، کتنی بھی ریاضت کر لیں، کتنے بھی مجاہدے کر لیں، کسی نہ کسی مقام پر ضرور پہنچ جائیں گے، لیکن جب پہنچ جائیں تو اس کو حد نہ سمجھیں یہ ابھی ابتدا ہو رہی۔ اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ جو درجات و مراتب ان بزرگان دین اولیاء کاملین کو ملے وہ مل چکے، ہم اگر محنت کر کے صرف ان کے قدموں تک پہنچ جائیں یہی ہماری معراج ہے، یہی بڑی بات ہے، صرف ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ، وہ مقام ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو علم کی پیاس اور بڑھی، شہر فاس سے آپ تشریف لے گئے، مدرسہ سفارین میں علوم کی تکمیل کی، اور اس کے بعد ایک اور شہر تشریف لے گئے، وہاں پر شیخ ابو العباس حلقانی اور شیخ عبدالعزیز، یہ دو بڑے جید اپنے وقت کے عالم دین تھے، فقہ کی، علوم عربیہ کی اور حساب کی یعنی ریاضی کی تعلیم آپ نے وہاں سے حاصل کی۔ پھر بھی علمی پیاس نہ بجھی۔ آج تو ہمارا طالب علم 8 سالہ پڑھ کر وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن اس دور کے علماء یہ سب کرنے کے بعد پھر مزید علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ اگر پتہ چل گیا کہ فلاں شہر میں ایک عالم ہے تو جاؤ اس سے بھی میں کچھ حاصل کر لوں، اس کے پاس علم ہے میں اس سے بھی حاصل کر لوں، اور گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر، پیدل اس طرح سفر کرتے ہوئے، صحبتیں، تکالیف برداشت کرتے ہوئے تب جا کے علم حاصل ہوتا، گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوتا، محنت کوشش کرنی پڑتی۔ ان دونوں سے آپ نے اکتساب علم کیا، فقہ کی تعلیم، علوم عربیہ اور ریاضی کی تعلیم، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین سے اور دیگر مشائخ سے آپ نے ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیا۔
محدثین سے ظاہری علوم اور دیگر مشائخ سے باطنی علوم. اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھا، مسلسل لگے رہے، کوشش کرتے رہے. جہاں سے ظاہری علم مل سکتا تھا وہ لیا، اور جہاں سے باطنی علوم حاصل ہو سکتے تھے وہ لیا. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک صوفی آدمی. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ علماء کا مقام الگ ہے، صوفیہ کا مقام الگ ہے. صوفیہ تو محض وظائف پڑھتے ہیں، کرامات دکھاتے ہیں، چلے کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، علم سے ان کا تعلق نہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جتنے بزرگان دین ہیں سب نے ظاہری علوم حاصل کیا، اس میں کمال حاصل کیا، پھر وہ طریقت کی طرف گئے. غوث اعظم جیلانی ہو، مجدد الفسانی ہو، سلطان الہند غریب نواز ہو، یا نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہو، یا مخدوم سمنانی ہو، جتنے بزرگان دین علوم اور فنون کا مرکز اور منبع، لیکن کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا. تو عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک صوفی تھے. بلا شبہ وہ ایک صوفی تھے، طریقت میں اہم مقام رکھتے تھے، درجات و مراتب کے لحاظ سے بہت بلند مقام. اور بلند مقام کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج بھی نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے. سب سے بڑی دلیل یہ. اس کے ساتھ ساتھ بلند پایا محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور عرب ممالک میں عرصہ دراز تک آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور فتاوی نویسی بھی کی. مالکی مذہب کے فروغ میں آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں. حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ جب علوم دین حاصل کر چکے، ظاہری باطنی علوم سے آراستہ اور پیراستہ ہو گئے، اب آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، دونوں چیزیں، ظاہری اور باطنی دونوں چیزیں لے کر چلے. ظاہر کی بھی اصلاح فرمائی، باطن کی بھی اصلاح فرمائی. لوگوں کے قلوب کو صاف کیا اور ان کے ظاہر کو بھی پاک کیا. سلسلہ شروع ہو گیا. جب آپ نے سلسلہ شروع کیا، جوق در جوق لوگ آنے شروع ہو. اور یاد رکھیے، اللہ کا نیک بندہ جس کے اندر روحانیت ہو، اس کو کہیں اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو کوئی جماعتیں لے کر گھمانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آؤ ہمارے ساتھ کلمہ پڑھو، نماز پڑھو. اللہ کا ولی ایک جنگل میں بیٹھ جائے، مخلوق خدا وہیں پہنچ جائے. دیکھ لیں آپ، پوری ہسٹری دیکھ لیں بزرگان دین اولیاء کاملین. غوث اعظم بغداد میں گئے تو وہاں کیا تھا، غریب نواز اجمیر میں گئے تو کیا تھا، داتا صاحب لاہور میں آئے تو کیا تھا، مجدد صاحب سرہند میں گئے تو وہاں کیا تھا، مخدوم صاحب کچوچے میں گئے تو جنگل تھا، اور خود قطب ربانی طاہر اشرف جیلانی یہاں پر آئے تو جنگل. لیکن جب اللہ کے ولی نے قدم رکھ دیا، وہ جنگل منگل بن گیا، مخلوق خدا خود پہنچ گئی. یہی فرق ہے اصل میں اور نقل میں. آپ شہر میں ایک چکر لگا لیں، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے، آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ. اگر کوئی ناکام ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، کسی کو شادی کرانی تو یہ مختلف، پوری تفصیل کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں. دیواروں پہ چوکنگ ہوئی بھی ہے سب جگہ. اور اللہ کا ولی خاموش رہ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، مخلوق خدا خود پہنچ گئی. اصل اور نقل جو بلاتا ہے آؤ ہمارے پاس. مقناطیس اور لوہا یہی فرق ہے. یہ مقناطیس ہیں اور یہ جتنے بورڈ لگائے بیٹھے ہیں یہ سب لوہا. لوہے میں کشش نہیں ہوتی نا، مقناطیس کھینچتا ہے. تو روحانیت میں کشش ہے. جس میں روحانیت ہے وہ زمین پر ہو تو اس کے گرد میلہ ہے، اور زمین میں ہو تو مزار کے گرد میلہ. اب یہ روکتے رہ جائیں، کتنے عرصے سے روک رہے ہیں یہ مخالفین. مزاروں پہ نہیں جاؤ، فاتحہ نہ پڑھو، ہاتھ اٹھا کے نہیں کرو، عرس نہ کرو، چادر نہ چڑھاؤ. روک رہے ہیں نا کتنے عرصے سے. کوئی رکا؟ ایک آدمی، ایک ضمناً ایک واقعہ آ گیا تو میں آپ کو بیان کر دوں مختصر سے انداز میں. دلچسپ واقعہ. حضرت سلطان الہند غریب نواز، عطائے رسول، معین بے کساں، والی ہندوستان،
خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ، عرس ہو رہا ہے حضرت کا۔ ایک نوکر اپنے سیٹ سے کہتا ہے حضور مجھے اجازت دیں میں چلا جاؤں ذرا حضرت کے عرس میں شرکت کر۔ اس نے کہا نہیں جا سکتے۔ پھر اس نے پوچھا، پھر منع کر دیا، پھر پوچھا، پھر منع کر دیا۔ وہ تھا وہابی، ظاہر ہے وہ کہاں مانے بزرگ، کیا تم یہ بزرگوں کے پاس لینے جا رہے ہو، کیا دے سکتے ہیں، یہ تو مر گئے مٹی ہو گئے معاذ اللہ۔ اور نہیں مجھے جانا ہے، مجھے اجازت دے دے، بس میں جاؤں گا حاضری دے کے آ جاؤں۔ عرس ہو رہا ہے اجمیر میں، ہندوستان کا واقعہ۔ بہت اس نے روکا، بہت کوشش کی، جب وہ مسلسل کہتا رہا، آج بھی انکساری کر رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، ایک پرچہ اٹھایا، اس پہ لکھا، کہا جاؤ وہاں جاؤ اپنے خواجہ صاحب کو دے دینا، یہ پرچہ خواجہ صاحب کو دے دینا، اگر تم کہتے ہو نا زندہ ہیں ان کو دے دینا میری طرف سے، اور جو جواب دے مجھے آ کے دینا۔ وہ بڑا حیران، اچھا ٹھیک ہے لائیے دے دی۔ وہ لے گیا، چلے وہاں پر۔ جب یہ اجمیر پہنچا تو دیکھا درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے، سفید داڑھی ہے، نورانی چہرہ ہے، جبہ پہنے ہوئے۔ یہ گزرنے لگا، انہوں نے کہا ادھر آؤ۔ یہ پہنچ گیا، تمہارے سیٹ نے کیا پرچہ دیا، لاؤ مجھے دو۔ حیران کیا، ارے یہ ان کو کیسے پتا چلا، پرچہ دے دیا۔ انہوں نے بھی ایک پرچہ لکھا، جاؤ یہ اس کو دے دینا۔ اب اس کے سمجھ میں نہیں آیا اس نے کیا لکھا اور انہوں نے کیا لکھا۔ چلے گئے، جا کے حاضری دی، اس کے بعد واپس آیا۔ اس نے لکھا تھا کہ اتنے لوگ جو آپ کے مزار پہ آ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں روکتے، یہ جائیں مسجدوں میں جا کے نماز پڑھے، عبادت کرے، خامخواہ مزار پہ آئے جا رہے ہیں آپ کے، آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ انہوں نے جواب میں لکھا، تجھ سے ایک آدمی تو رکا نہیں ہے، مجھ سے کہہ رہے اتنے ساروں کو روک دوں، اور ایک کو روک کے دکھا دیتا تو میں ان کو بھی روک دیتا۔ یہ تو اللہ بھیج رہا ہے تو میں کیسے روکوں، ایک آدمی تو تجھ سے رکا نہیں، اس کو روک کے دکھا دیتا، مجھ سے کہہ رہے سب کو روک دوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھیجتا ہے، اور جب خدا بھیجے تو روکنے والا کون ہے۔ کتنے عرصے سے یہ لوگ روک رہے ہیں، اور اب اس حد تک آ گئے کہ بم دھماکے بھی کر دیے، پھر بھی لوگ پہنچ رہے۔ داتا دربار میں وہی محفل آج بھی جاری، عبداللہ شاہ غازی میں وہی محفل جاری، یہ سب جاری رہے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھیج رہا۔ تو بھیجنے والا زبردست ہے یا روکنے والا؟ یہ روکتے رہیں گے، وہ بھیجتا رہے گا اور اپنے نبیوں کی شان کو بلند کرتا رہے گا۔ تو حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ ایک جگہ بیٹھ گئے، سلسلہ شروع کر دیا، مخلوق خدا وہیں پہنچ گئی۔ صبح سے شام تک لوگوں کا مجمع ہے، فیض پہنچ رہا ہے، علمی فیض، روحانی فیض، ظاہر اور باطن کی اصلاح ہو رہی ہے، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو رہا ہے۔ اب جو وہاں کا شہنشاہ تھا، یا اس زمانے میں والی شہر کہیں یا جو بھی کہیں، اس کو حسد شروع ہو گیا، یہ تو سارے لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، ایسا نہیں یہ اپنی ہی حکومت کا اعلان کر دیں، ارے اتنی عقیدت لوگوں کی، جہاں یہ بیٹھ جاتے ہیں لوگ وہیں پہنچ جاتے، اور میں تو حاکم ہوں، مجھے چھوڑ کر، اور میرا حکم اتنا نہیں مانتے جتنا ان کا مانتے ہیں۔ فوراً حکم صادر کیا، اپنے مریدوں کے ساتھ شہر سے نکل جائیے، خطرہ ہو گیا نا اپنے اقتدار کا، خطرہ ہے کہیں یہی قبضہ نہ کر لیں، نکل جائیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نکل رہے، تو بھی نہیں رہے گا۔ تشریف لے گئے ایک دوسرے شہر اپنے مریدین کے ساتھ، معتقدین کے ساتھ۔ آپ کے جاتے ہی ایک بادشاہ نے حملہ کیا، اور جس نے آپ کو نکالا تھا اس کو شہر سے نکال دیا۔ کچھ لوگ پہنچے، حضور معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی اس سے۔ فرمایا 40 سال، 40 سال کا کیا مطلب تھا؟ 40 سال تک اب یہ قابض رہے گا جس نے، جو یہاں پر آیا، اس کو نکال دیا گیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ اللہ کے ولی کو ستایا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو شہر سے نکال دیا۔ شہر تمہارا ہے؟ شہر تو اللہ کا ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، اختیار اور اقتدار اللہ رب العالمین کا ہے۔ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ ہمارے ولی کو نکال دیا۔ من عزلی ولیا فقد آذنتہ بالحرب،
سرکار نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت اور دشمنی رکھی وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب بتاؤ کس میں ہمت ہے کہ اللہ سے جنگ لڑے؟ اب جو اولیاء اللہ سے عداوت رکھ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ لڑ جاؤ اللہ سے، اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، چیلنج دیا ہے، اب اللہ سے لڑو، نتیجہ ہم دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ اور نتیجہ دیکھ بھی لیا آپ نے، جنہوں نے کیا ان کا کیا حشر ہوا، نام و نشان مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آستانوں کی رونق اسی طرح آباد، درگاہوں کی رونق اسی طرح آباد ہے، اور ختم کرنے والے ختم ہو گئے۔ من آذا لی ولیا فقد آذنت بالحرب، سلسلہ چلتا رہا۔ آپ اسی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ بھی فرماتے رہے، لوگوں کی اصلاح بھی فرماتے رہے، ظاہر اور باطن کی اصلاح بھی فرماتے رہے، لوگ ذوق در ذوق آتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ بہت سی کتابیں تصنیف کی، لیکن سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی دلائل الخیرات شریف کو۔ کیوں؟ وہی بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے وہ ہر جگہ مقبول ہے۔ جس کو وہاں سے مقبولیت کی سند مل جائے اس کو پھر دنیا والوں سے مقبولیت کی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو وہاں مقبول ہے پوری کائنات میں مقبول ہے، اور جو وہاں سے مردود بارگاہ ہو گیا پوری کائنات میں اس کا ٹھکانہ نہیں۔ اسی لیے یہ دنیا والے ظاہری عہدہ، منصب، اقتدار، اختیار کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمیں یہ اختیار مل جائے، ہمیں یہ اقتدار مل جائے۔ کوئی سیاسی جماعت بنا رہا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، کوئی سیاسی جماعت بنا رہا ہے کہ میں صدر بن جاؤں، یہ سوچتے ہیں وزیر اعظم بن جاؤں، اللہ کا ولی سوچتا ہے میں حضور کا غلام اعظم بن جاؤں۔ اور جب غلام اعظم بن گیا پوری کائنات کا سردار وہی ہو گیا، یہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو وہ باطنی عہدوں کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ ظاہری عہدوں کے لیے کرتے ہیں۔ اور ظاہری عہدہ کتنے دن کا ہے؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، بہت مشکل سے حکومت پوری ہوئی، اب پوری بھی ہوئی تو 5 سال، پھر پتہ نہیں آنے کی امید ہے یا نہیں، پہلے سے جوڑ توڑ شروع۔ خیر بہرحال وہ ایک مسئلہ الگ ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے باطنی عہدوں کی تلاش میں، مناصب کی تلاش میں، خلوص نیت کے ساتھ جب وہاں مقبول ہو گئے سب جگہ مقبول۔ تو آپ کی یہ کتاب دلائل الخیرات شریف کس طرح وجود میں آئی اور آپ نے کیسے اس کو لکھا، کس طرح تصنیف فرمائی؟ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کی ضرورت تھی، ایک کنواں نظر آیا تو کنویں کے پاس پہنچے کہ میں پانی نکال کر وضو کر لوں۔ جب جھانک کر دیکھا تو پانی کافی نیچے تھا، گہرائی میں۔ حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ نے دیکھا کوئی ڈول بھی نہیں، پانی بھی اتنا نیچے، کیسے نکالوں؟ نماز کا وقت بھی نکل رہا، کوئی ڈول ملے تو پانی نکالوں، وضو کروں، جلدی سے نماز ادا کروں۔ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی جو دور سے دیکھ رہی تھی آپ کو، وہ چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی، کہتی آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا نام تو میں نے آپ کا بہت سنا، کیسے کھڑے ہیں؟ کہا میں ایسے کھڑا ہوں کہ یہ پانی نیچے ہے، مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، کوئی ڈول بھی نہیں ہے، پانی نکالو۔ ارے اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے ولی پانی نہیں نکال سکتے؟ آپ حیران ہو کے دیکھنے لگے۔ اس نے اس کنویں میں تھوک دیا، جیسے ہی تھوکا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا، جوش میں، جس طرح جوش میں اوپر آتے نا ابلتا ہے پانی، ایسے اوپر آتے 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 تو بالکل کنویں کی سطح تک آ گئے۔ نے حیران ہو کے دیکھا اس کو، جب پانی اوپر آ گیا تو وضو کر لیا، نماز ادا کر لی۔ پھر اس سے پوچھا یہ بتا تیری عمر تو بہت کم ہے لیکن یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا یہ مقام مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی وجہ سے، سرکار پر درود پڑھنے کی وجہ سے ملا۔ ایک درود ہے جو میں پڑھتی ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ مقام ملا۔ اسی دن سے
امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچ لیا اب میں درود پر ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو حضور کی شایع نشان، جس میں سارے درود ہوں گے، اور میں بڑی محبت کے ساتھ میں ضرور لکھوں گا، اور یہی سبب بنا، اور پھر آپ ایک جگہ معتکف ہو گئے اور دلائل الخیرات وجود میں آ گئے۔ یہ ہے اس کا سبب، دلائل الخیرات لکھنے کا سبب یہ ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا کہ اس دلائل الخیرات میں وہ درود بھی شامل ہے جو وہ بچی پڑھتی تھی، لیکن کون سا درود ہے یہ نہیں بتائیں، یہی تو راز ہے۔ اگر بتا دیا تو پھر راز کیا؟ راز ہے نا، اللہ تعالیٰ کے راز۔ ایک نشست ہم راز پہ بھی کر چکے ہیں، پہلے کر چکے ہیں نا، پتہ نہیں وہ راز آپ نے راز رکھا بھی یا نہیں رکھا۔ سارے راز ہے، زندگی اور موت راز ہے، رزق راز ہے، شب قدر راز ہے۔ شب قدر پتہ ہے کسی کو؟ نہیں، راز ہے۔ پوری دن میں ایک ساتھ مقبولیت کی ہے، راز ہے۔ جمعے کے دن ایک مقبولیت کی ساتھ ہے، لیکن راز ہے، تلاش کرو۔ گویا اللہ فرماتا جب ہم نے اتنی مہربانی کی ہے تو تم بھی تو محنت کرو، بیٹھے بیٹھے تمہیں بتا دیں اس ساتھ میں مانگ لو، محنت کرو، کوشش کرو۔ تو کچھ حضرات نے، صوفیاء نے یہ بھی لکھا کہ وہ درود جس کو پڑھ کر اس لڑکی کو یہ مقام ملا وہ دلائل الخیرات میں شامل ہے۔ لیکن کون سا درود؟ آپ پوری پڑھو، کوئی سا بھی ہوگا، مل جائے گا۔ تو یہ کتاب جو ہے بڑی محبت کے ساتھ لکھی گئی، عقیدت کے ساتھ لکھی گئی، سرکار کی محبت میں ڈوب کر لکھی گئی، اور ایک اللہ کے ولی نے، عاشق رسول نے اسے لکھا، اور یقیناً بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہو گئی، اسی لیے پوری کائنات میں مقبول۔ ہر سلسلے کے بزرگ نے اس کو اپنایا، اس کو پڑھا، اس کے ذریعے درجات و مراتب حاصل کیے اور اس کو عام کر دیا۔ جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب پڑھتے ہیں، آگے اپنے مریدین متقدین کو بتاتے ہیں، اور اس کے ذریعے درجات و مراتب حاصل کرتے ہیں، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کرتے ہیں، ظاہر اور باطن کی اصلاح ہوتی ہے اس کے ذریعے۔ اور اس کی وجہ سے آپ نے اور بھی کتابیں لکھی، امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے، مقبولیت ملی تو اسی وجہ سے، دلائل الخیرات کی وجہ سے۔ اور بہت سے لوگ تو اور کتابوں کو جانتے ہی نہیں، کتنی کتابیں لکھی، کوئی یہ جانتا نہیں کہ محدث تھے، فقیہ تھے، مفتی تھے، علم اور فضل میں بلند مقام رکھتے تھے۔ ہاں اگر یہ کہہ دو دلائل الخیرات، فوراً ذہن میں نام آ جائے گا امام جزولی رحمت اللہ تعالی، سب جگہ پڑھی جاتی۔ اور اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خود بھی باقاعدہ پڑھتے رہے، آپ نے اس کو عام کیا، اور اتنی عام ہوئی کہ تمام سلاسل کے بزرگوں نے اس کو اپنایا۔ آپ نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاری۔ 16 ربیع الاول 870 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 870 ہجری میں آپ کی تدفین ہو گئی۔ اور وصال بھی کس طرح ہوا؟ نماز فجر ادا فرما رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہی پڑھا ہوگا نا، روح پرواز کر کے۔ کتنی پیاری موت ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں ہیں اور روح پرواز کر کے وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد تدفین ہو گئی، مزار مبارک بنا۔ وصال مبارک کے 70 سال کے بعد، 1-2 سال نہیں، یا 17-18 سال نہیں، 70 سال، 70 ایئرس آپ کے مزار مبارک کو کھولا گیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا سلطان ابو العباس احمد اعرج، اس نے آپ کے مزار مبارک کو کھولا اور جسد مبارک کو نکالا۔ 70 سال کے بعد نکالا تو بالکل اسی طرح تھا جیسے آج دفن کیا۔ 70 سال کے بعد اللہ کا ولی اپنی قبر میں آرام فرما، تو جب ولی آرام فرما ہے تو نبی کی شان کیا ہو؟ غلام کا یہ حال ہے تو امام کا کیا حال ہے؟ تو اس نے جسد مبارک کو نکالا ادب احترام کے ساتھ، اور وہاں سے اس کو مراکش منتقل کیا۔
سوس ایک شہر ہے سوس، وہاں تدفین ہوئی تھی، تو سوس سے نکال کر مراکش منتقل کیا اور وہاں ریاض العروس نامی ایک مقبرہ تھا اس میں دفن کر دی، وہاں پر تدفین ہو گئی۔ پھر مزار مبارک شاندار بنایا گیا، پھر ایک بادشاہ نے وہاں مسجد شاندار بنی، جیسے جیسے وہ گزرتا رہا ایک بہت بڑی خانقاہ وہاں بن گئی۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں اور جو وہاں گئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آج تک آپ کے مزار مبارک سے مشک کی خوشبو آتی ہے، آج تک مزار مبارک سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کس کی خوشبو ہے؟ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی خوشبو ہے، محبت رسول کی خوشبو ہے، عشق رسول کی خوشبو ہے، اطاعت رسول کی خوشبو، مزار مبارک سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ولی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ تو یہ درودوں کی کتاب ہے، آپ تمام حضرات کو اس کی اجازت ہے، تمام حضرات اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے اپنے طور پر اس کو نہیں چھپوایا جس طرح کے دعائے حفظ البحر، لیکن اس کے نسخے بہت سے جو ہیں وہ بالکل درست ہیں، تو جو بھی لینا چاہیں وہ نسخہ خرید لے، بازار میں ملتے ہیں دلائل الخیرات، تو اس کی اجازت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ پھر آپ کو بتا دیں گے۔ عام طور پہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیر سے شروع کی جاتی ہے، اس کے جز ہیں اجزاء، مطلب ایک جز ایک دن میں، پوری تو پوری کتاب تو پڑھنا مشکل ہے، تو پیر سے شروع کریں پیر پہ ختم کریں، اس کے جو اجزاء ہیں ایک ایک دن ایک ایک جز پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر ہم جب اس کی باقاعدہ اجازت دیں گے تو پھر اس میں بتا دیں گے۔ لیکن بہرحال یہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے اور بزرگان دین کے عمل میں ہے، اس کے ذریعے انہوں نے درجات و مراتب حاصل کیے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت سے فیوز و برکات حاصل کریں گے، اسی لیے آج ہم نے اس کو اپنا عنوان سخن بنایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہو جائے وہی پوری کائنات میں مقبول، تو کیونکہ یہ دلائل الخیرات سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے، اسی لیے سارے سلسلوں میں مقبول، سارے بزرگوں میں مقبول، نہ صرف خود پڑھا بلکہ اس کو عام بھی کر دیا اور اس کے ذریعے درجات و مراتب بھی حاصل کر دیا۔ اس لیے آج اس کا ذکر کیا، کیونکہ آپ اہل طریقت اہل محبت ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو جو ایسی خاص چیزیں ہیں ان کو ہم یاد رکھیں، ان کا علم کم سے کم ہم تک پہنچنا چاہیے، ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو اب دعائے حفظ البحر تو بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ، اور جن کی پابندی نہیں ہے انہیں چاہیے کہ پابندی بھی کریں۔ اس کے علاوہ دلائل الخیرات کی بھی اجازت ہے، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، آپ وہ خرید کر لے آئیں، اس کے بعد آپ کو اس کی اجازت دے دی جائے گی، پھر انشاءاللہ اس کو آئندہ ہم پرنٹ کرائیں گے اور اس کا پورا طریقہ جو ہے اس میں لکھ دیں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو روحانیت میں اضافہ کرتی ہے، قلب کو صاف کرتی ہے، باطن کو صاف کرتی ہے، اور انسان کا قلب مصفہ اور مجلہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں۔ تو بزرگان دین اولیاء کاملین نے جس طرح ہر آدمی جو جس فیلڈ کا ہے نا وہ اس میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے۔ ایک انجینئر ہے تو وہ اپنی فیلڈ میں کوشش کر رہا، اس عمارت کو کس طرح بنایا جائے، کیسے کیا جائے، ڈیزائننگ کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک عالم ہے تو وہ مسائل کا استخراج کر رہا، اور صوفی ہے تو وہ باطن کی صفائی کے لیے ریسرچ کر رہا، لوگوں کے دلوں کو کس طرح صاف کیا جائے، لوگوں کی باطن کو کس طرح صاف کیا جائے، لوگوں کی ظاہری اور باطنی تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کس طرح کیا جائے۔ اس لیے بزرگان دین نے یہ تمام وظائف ہیں، درود تاج ہے، دعائے حفظ البحر ہے، دلائل الخیرات ہے، اور دیگر چیزیں یہ سب اس لیے ہیں کہ جب ہم انہیں پڑھیں ان کے ذریعے اپنے قلب کو پاک اور صاف کریں۔ اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ صاحب دلائل الخیرات کی نگاہ کرم آپ کی طرف، جب آپ پڑھیں گے جس دعا کو آپ پڑھیں گے، جیسے دعائے حفظ البحر ہے تو حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم، فوراً ان کی روحانیت متوجہ ہو جائے گی کہ کون ہے یہ دعا جو پڑھ رہا۔ اسی طرح دلائل الخیرات اگر کوئی پڑھتا ہے تو حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم اس کی طرف ہو جائے گی۔
تو ایک تو ان بزرگان دین کی نگاہ کرم، پھر ان کی روحانیت اور ان کی تصرفات وہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی رسائی۔ تو اگر یہ ہو جائے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو یہ تمام چیزیں اسی لیے یہ بیان کی جاتی ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں یہ لکھا ہے، حضور نے کہاں فرمایا کہ یہ پڑھو، فلاں نے کہاں یہ فرمایا۔ مخالفین اعتراض کرتے ہیں کیا ضرورت ہے وظائف پڑھنے کی، 5 وقت نماز پڑھ لو بس کافی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، صدقات و خیرات بس کافی۔ ہم یہ کہتے ہیں ایک ہے آفیشل ٹائم اور ایک ہے اوور ٹائم۔ اوور ٹائم کا الگ سے ملتا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے ایک کارخانے میں 8 بجے سے 5 بجے تک، تو جو ایک مزدور کو ملے گا اگر 1000 ہیں تو ان سب کو وہی ملے، یہ نہیں کہ ایک کو کم ایک کو زیادہ، جو تنخواہ مقرر ہے وہی ایک ہی ٹائم ہے۔ ہاں عہدے کے حساب سے تنخواہ الگ ہو سکتی، لیکن جو مزدور جن کی سب کی تنخواہ ایک ہے، اگر کوئی اوور ٹائم لگائے تو اس کو علیحدہ سے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا نا۔ کیوں؟ مالک کہے گا نہیں اس نے الگ سے کام کیا ہے، آفیشیل ٹائم تو صرف 5 بجے تک تھا، اس نے رات کو 8 بجے تک کام کیا، اس کو الگ سے دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، حضور دعا کریں گے اوور ٹائم لگ جائے، کچھ بچوں کا ہو جائے گا، الگ سے مل جائے گا، تھوڑا بہت اوور ٹائم لگ جائے، ٹھیک ہے دعا کر دیں گے لگ جائے گا۔ کیوں کہتے ہیں کہ تنخواہ کے علاوہ ملے گا، اور اگر کوئی اوور ٹائم نہ کرے، آفیشیل ٹائم کر کے مالک کے پاس جائے کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے، کام کیا ہے، مجھے الگ سے دو، وہ کہے گا تو نے کیا احسان کیا، سارے یہی کر رہے ہیں، جتنے بھی مزدور ہیں جو تمہارا ٹائم ہے وہی سب کا ٹائم ہے، سب صبح 8 بجے سے شام کو 8 بجے تک یا 5 بجے تک ایک ہی ٹائم ہے۔ ہاں اگر الگ سے کرے گا تو پھر مالک کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود دے گا۔ سمجھ گئے بات؟ اب مثال سمجھ گئے تو پھر میں آگے چلوں۔ نماز آفیشیل ٹائم ہے، روزہ آفیشیل ہے، زکوٰۃ آفیشیل ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی بہت بڑا کمال کیا، نہیں پڑھو گے گناہ ملے گا، قیامت میں پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوگا، اور بعد میں سزا بھی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھ کے سمجھ رہے ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا، نہیں، اوور ٹائم کرو۔ نماز کے علاوہ 5 وقت نماز ہم پہ بھی فرض، اب 5 وقت غوث اعظم پہ بھی، 5 وقت سلطان الہند غریب نواز پہ بھی، 5 وقت مجدد الفسانی پہ بھی، 5 وقت مخدوم سمنانی پہ بھی، سارے بزرگان دین۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ 5 وقت نماز تو پڑھی، اس کے بعد ذکر اذکار بھی کیا، شاید مولا اس سے خوش ہو جائے۔ رات میں جاگ کر نوافل پڑھے، شاید رب اس سے خوش ہو جائے۔ اللہ کی ضرب لگائی، شاید رب اس سے خوش ہو جائے۔ تلاوت قرآن کی، شاید اس سے خوش ہو جائے۔ اوور ٹائم کرتے رہے، اسی لیے ان کو علیحدہ سے مقام ملا، علیحدہ سے درجہ ملا، علیحدہ سے مرتبہ ملا۔ اوور ٹائم ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز آفیشیل ٹائم ہے، اگر آپ دلائل الخیرات پڑھ رہے ہیں تو اوور ٹائم، دعائز البحر ہے تو اوور ٹائم، درود تاج ہے تو اوور ٹائم۔ اوور ٹائم کرو تاکہ علیحدہ سے تمہیں ملے، علیحدہ سے برکت بھی ملے گی، علیحدہ سے رحمت بھی ملے گی، علیحدہ سے درجہ بھی ملے گا۔ اس لیے بزرگان دین اولیاء کاملین کرتے ہیں۔ اور یہ سارے جو ہیں یہ نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، اللہ رسول نے بس کہہ دیا نماز پڑھو، بس اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بس ختم۔ ان کیا کچھ نہیں نا، ان کیا ہی نہیں، نہ دلائل الخیرات ہے، نہ عز البحر ہے، نہ درود تاج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کچھ نہیں ہے، ہی نہیں کچھ۔ تو اس لیے یہی کہ یہی، اور ہمارے بزرگان دین یہ بارگاہ رسالت سے لے رہے، سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے۔ تو پڑھ رہے ہیں، برکتیں لے رہے ہیں، رحمتیں لے رہے ہیں، اور فیض آگے پہنچا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اسی درخت میں پھل لگتا ہے جس کا تعلق جڑ کے ساتھ، اسی درخت میں پھل لگے گا نا جس کا تعلق جڑ کے ساتھ ہو، اور جڑ کاٹ دو درخت رہے گا، سوکھ جائے گا، خالی ڈھانچہ کھڑا ہو، لکڑی صرف، شاخیں پتے غائب،
اسی میں پھل لگے گا جس کا تعلق جڑ کے ساتھ ہے، تو وہی مسلمان درجات مراتب حاصل کرے گا جس کا تعلق بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اصل وہی ہے، جڑ کے ساتھ تعلق رکھو، پھل پھولتے رہو۔ الحمدللہ اہل سنت کا تعلق بارگاہ رسالت سے ہے، اسی لیے سارے بزرگان دین اہل سنت ہیں، کسی فرقے میں ہے ہی نہیں، ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تعلق نہیں تو آگے سلسلہ ختم، اور یہاں تعلق ہے تو ولایت کا سلسلہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق اور محبت میں ڈوب کر حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کتاب کو تصنیف کیا، اور اس کے ذریعے تمام سلاسل کے بزرگان دین نے خود بھی اور اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین، ان سب میں اس کو عام کیا، اور اس کے ذریعے درجات و مراتب حاصل کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہر انسان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن۔ تو اگر باطن صاف ہو جائے، دل صاف ہو جائے، تو پھر آپ سمجھیں کہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اگر ظاہری طور پر صاف ستھرا لباس پہن کر، بہت اچھے قیمتی کپڑے پہن کر آ جائیں، اور دل میں نفاق ہو، یا دل میں عداوت ہو، یا دل میں کدورت ہو، یا دل میں سیاہی ہو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ظاہر سے زیادہ باطن پہ توجہ دو، اپنے قلب کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک اور صاف کر لو۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کی صفائی کا ایک آلہ ہے، اور قلب کی صفائی کا آلہ ذکر الہی۔ ذکر الہی سے اپنے قلب کو روشن اور منور کر لو، تو ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور انہوں نے جو روحانی عطیات ہمیں دعائے عز البحر، درود تاج، دلائل الخیرات اور دیگر درودوں کی صورت میں ہمیں عطا کیے ہیں، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ یہ پڑھنے اور اس کے ذریعے اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔